मुकर्रम हाशमी साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और मौका मुनासिबत के हवाले से गुफ्तगू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नातुदार अनवर साहब, चीफ गेस्ट मलिक साहब, मास्टर इतिहास साहब, मुफ्ती अरुण साहब, सरदार जाकिर साहब, स्कूल के इस माहौल में आज की इस तकरीब पर सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद कि आपने ये फंक्शन का अरेंज किया। तो दूसरी बात ये कि आपके अंदर जज्बा था कि स्कूल में कुछ ना कुछ आना चाहिए। हालांकि आपको तनख्वाहें मिल रही हैं, बच्चे ना बैठे, कोई ना बैठे, कोई आए ना आए। आपको पता है हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल का ट्रेंड ये है कि बच्चे आएँ या ना आएँ, कोई भी आए या ना आए, बस वो कहते हैं हमें तनख्वाह मिल रही है, कोई गर्ज नहीं है। सबसे पहले आपको ये मुबारकबाद कि आपने अनवर साहब से रब्ता किया, ये आपको अपना पहले आपको अपना जज्बा है ये। उसके बाद सरदार अनवर साहब से कि मेरा तकरीबन 3-4 साल से ताल्लुक़ है, व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से हुआ। जब कश्मीर का इदारा मंशूर खिदमत कश्मीर इदारा मंशूर खिदमत इन्होंने बनाया, उसके हवाले से एक चीज़ मुझे इनकी बहुत पसंद आई थी कि लोग जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वहीं पर काम करते हैं, सिर्फ अपने गांव में काम करते हैं लोग, लेकिन इनका जो काम था वो बियॉन्ड द लिमिट्स था, बियॉन्ड द बाउंड्रीज था। और इनके जो मेम्बरान थे वो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैले हुए थे। सिर्फ लोकल लोग काम नहीं कर रहे थे बल्कि आगे आसपास भी करते थे, जिसकी मिसाल आपने भी पेश की। 3-4 जगहों पर मैं भी इनके साथ गया, बेवा ख़वातीन की मदद की, उनको घर बना के दिए, किसी को भैंस लेके दी, किसी को यानी कि रोज़गार के लिए को इन्होंने कोशिश की, काविश की। जिस तरह पर सरदार जाकिर साहब ने कहा कि जब इस नेक काम में हम निकलते हैं, मतलब जेब से लगा रहा होता है, लेकिन लोग जो है वो आपको 3 उंगलियां पीछे होती हैं मगर फिर भी उंगली आपके ऊपर रखते हैं कि ये बंदा नेक काम क्यों कर रहा है, जो मैं नहीं कर रहा हूँ वो ये क्यों कर रहा है। तो उसमें बहुत लोग आपको बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं, और सबसे ज़्यादा अपने करीबी जो होते हैं। अगर मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊँ शायद आप हैरान हो जाएँ। मैंने एक वाटर सप्लाई स्कीम की TVO के ताउन से, वो एक महल्ले के लिए थी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमारे पास पानी था, 5 जगह पर पानी है, वालिद साहब ने बड़ी मेहनत करके वो जगह ली हुई थी। वो पानी इकट्ठा करके जब हम उसको हमने सप्लाई किया तो आप यकीन करें कि 3 गाँव में चला गया पानी, वो अल्लाह का करम हुआ। तो मेरा एक कज़न जो है, जिनका बेटा अभी जो है PTA की तरफ से माशाल्लाह काउंसिलर बना है, मैंने उसको वोट तो नहीं दिया, लेकिन ये कि बहरहाल वो इस तरह अब समझ लें मुंतखब हो गया। उसके वालिद साहब ने आज 7 ब्यूरो तक मेरे पीछे गए, वो बड़ा हमने जोर लगाया। और फिर एक और हमारे दोस्त से वहाँ पर खबरें अखबार के नुमाइंदे राजा अदीस साहब, उनके पास वो गए कि शराब काश्मीर के खिलाफ खबर लगाओ किसने पैसे खाए हैं। फिर अंदरूनी खानों मुझे उन्होंने मैसेज भेजा कि अगर 3,35,000 रुपये में से 10,000 रुपये मुझे दे दो तो मैं आपके खिलाफ खबर नहीं लगाऊंगा। तो घर के लोग आपके मुखालिफ होते हैं, कभी सामने नहीं आए, सामने आते तो फिर ज़ाहिर है उनको ठीक कर लेता, लेकिन सामने नहीं आए वो कभी। इसलिए मुखालफत जो लोग करते हैं बेसिकली वो अपने साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अभी देखें सरदार अनवर साहब ने इस मादरे इल्मी को, इस जगह का नाम क्या है, इछोल जी, इछोल नाडोडी जो है, ये छोटा सा स्कूल है, लेकिन इसकी मुझे खूबसूरती ये लगी है कि जिस तरह से शहरों में स्कूल होते हैं, आसपास कवर्ड एरिया है, इसकी बगैर दीवार है, ये अच्छी लुक है इसकी। गो के बच्चे कम हैं, लेकिन ये कि आप अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। पहले भी हम लोग यहाँ पर आए थे, आपके अंदर जज्बा मौजूद है, और ये जज्बा इंशाल्लाह आपको इस काबिल बनाएगा कि ये स्कूल आपका तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अब देखें आस्ता आस्ता जो कमी है वो पूरी हो रही है। आप कोशिश ये करें कि जो बच्चों के वालिदैन हैं, जो आपको पता है पेरेंट्स और टीचर की एसोसिएशन होती है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें आप। बाकी लोग अगर चले गए आसपास, तो आज इन बच्चों के जो वालिदैन थे वो अगर यहाँ मौजूद होते तो शायद जो खुद का फेल तहरीक का एक मैसेज था वो अच्छे तरीके से हम दे देते। मेंबर साहब आए हुए हैं, मेंबर साहब को बता रहे हैं कि माशाल्लाह। मेरी थोड़ी सी गुजारिश, देखें बात बातें सरदार जाकिर साहब नहीं करते हैं आपसे, वो हमारी जिम्मेदारी होती है क्योंकि हम उनके कारकुन हैं, उनके दोस्त हैं। सरदार जाकिर साहब को जो मैसेज है वो ये है कि इनको अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है, सब कुछ इनके पास मौजूद है। गाड़ी है, बच्चे माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, सेटल्ड हैं। जो बच्चा इधर यहाँ रहता है वो भी माशाल्लाह अच्छा काम करना शुरू हो गया है, खुद भी इनकी इनकम अच्छी है माशाल्लाह। लेकिन ये कि ये कह रही है कि मैं कौम के नाम एक पैगाम छोड़ जाऊँ, वरना तो मैंने है पैगाम ये छोड़ूँ कि जो अपना उगाओ अपना खाओ। अब जो हमारे पास टमाटर आ रहा है वो भी मिक्स है, जो सब्जी आ रही है वो भी आपको पता है कल्टिवेटेड सब्जी नहीं है वो, बल्कि वो बस एक लिहाज से समझ लें कि
ایک لحاظ سے مصنوعی سبزی ہے یہ وہ بھی زہر ہے، یقین کریں آپ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہمارے ملک میں جو پیدا ہو رہی ہے اور کشمیر میں اگر آ رہی ہے وہ خالص آ رہی ہے. سب سے بڑا ایشو تو یہ ہماری زندگیوں کا ایشو ہے. اس پر ان کو بہت بہت مبارکباد. بات چونکہ سردار عمر صاحب سے متعلقہ ہے تو اسی کے ساتھ میں ایک چیز جوڑوں گا کہ یہ جو بچے ہیں اگلا جو سیزن آ رہا ہے ان سب بچوں کے نام پر ایک ایک پھلدار پودا اب جو ہے نا ضرور لگے. اس کے اندر لگائیں گے. یہ اندر یہ ہمارا فیصلہ ہوا یہ ہے. بڑی خاص بات ہے. اس میں سردار لگا صاحب آئیں گے، سردار عمر صاحب انشاءاللہ ان کو پکڑ کے لانا میری ذمہ داری ہے. ایک تو آپ کو پتا ویسے ہی ان کا ایریا ہے تو ان کو اپنے پاس پکڑ کے اپنے گاؤں میں بھی لے کے جا رہا ادھر کیلے کا باغ ہم نے فیصلہ کیا. وہ کیلے سارے آپ کو بھی ہاشمی صاحب کو دیں گے، ہم کو بھیجا کریں گے پنڈی میں. یہاں بزرگوں نے یہ بات کی کہ ادھر پار ایک صاحب ہیں جن کا کیلا اتنا اچھا ہے کہ جس طرح اسلام گڑھ کا کیلا ہوتا ہے ہاں جی، تو اس کی شاخیں پھیلانی چاہیے. وہ پھیلائیں گے. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. فیصلہ کیا ہے اس دفعہ. اب ایک بات بہت خاص آپ کو کروں، اس بار ہمارا جو میسج ہوگا وہ ڈی ای او صاحبان کے لیے ہوگا. ڈی ای او صاحبان اگر چاہیں تو ان سب بچوں کو جتنے بھی ڈسٹرکٹ سولوتی کے بچے ہیں وہ اگر 5 سال میں 5 پودے لگائیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے، مجھے بتائیں کہ وہ آپ کا جو ایریا ہے وہ آپ کے کم از کم پھلوں کے لحاظ سے خود کبھی لے جائے. بالکل صحیح. اس کے بعد یہ ہے کہ جناب کہ آپ کو بہت بہت مبارکباد عمر صاحب. شاید آپ یہاں سے نہیں پڑھے ہوں گے یا آپ کے یہاں سے جانے کے بعد یہ شاید اسکول بنا ہے، لیکن آپ نے ایک بات بڑی خاص کی کہ گورنمنٹ کا کوئی تعاون اتنا خاص نہیں ہے یہاں جتنا کہ لوگوں کا ہے. ہاں جی، یہ بات. اس لحاظ سے اس کو تو آپ اس کا نام جو کمیونٹی کا اسکول، کمیونٹی کا لفظ اس میں ضرور ایڈ کریں آپ. بالکل کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ تعاون کرتے ہیں تو کمیونٹی کا لفظ آنا چاہیے کم از کم. اور پھر تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس اسکول کے لیے کوئی ایسی کوئی نئی چیز آپ لائیں جو کہ پرائیویٹ اسکولوں کے مقابلے میں اٹریکشن والی ہو. جب فنڈز آپ کے پاس اویلیبل ہوں، لوگ اویلیبل ہوں تو کم از کم مونٹیسوری لیب کی کوشش کریں آپ. یہ میری آپ سے گزارش ہے. آپ ایک لوگوں کو ایک پیغام دے دیں ہاشمی صاحب، آپ کے کوئی مہمان ہے، خاص آدمی ہے، جی. صرف 20 بچے ہمیں دے دو بس. ویری گڈ ویری گڈ. صرف 20 بچے دے دو، پھر ہم جو کہیں گے وہ کر کے دکھائیں گے. ہمارے پاس بچے ہماری ہاشمی صاحب آپ چونکہ سیانے آدمی ہیں، ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو نہیں پتا یہ وہ ماڈل ادارہ ہے جو سدرودی کا پہلا ماڈل ادارہ، اس میں 4 استاد ہیں ماشاءاللہ. یہ 3 موجود ہیں، چوتھا پیش امام ہے، وہ پیش امام مفتی ہے، ہارون صاحب ہے، بڑا عالم دین ہے. جانتے اب 4 ہمیں ایک ہیڈ ماسٹر چاہیے، یہ منڈل ہو جائے گا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس اسکول کے حوالے سے اچھی زیادہ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے یہ وہ ادارہ ہے اس میں ایک ہیڈ ماسٹر کے بعد یہ منڈل ہو جاتا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے اسی دور میں جناب ملک پرویز صاحب آپ اس کو تحریک کریں، یہ آپ کا ادارہ اس طرف میں آ رہا ہوں. آپ کو بتائیں. ملک پرویز صاحب کو چونکہ یہاں کے لوگوں نے منتخب کیا ہے جی جی، اور اٹریکشن جو ہے وہ تو شاید کیا پتہ ان کو پی ٹی آئی میں لے جائے گی، کیا پتا شاید چلے گئے. میں تو میری تو ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ آزاد ہیں تو آزاد ہی رہیں، آزاد رہیں تو آپ کی زیادہ عزت ہے اللہ کو، کیونکہ کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے، ووٹ آپ کے ساتھ ہے. آپ جس طرف بھی جائیں گے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. اگر آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے نا تو پھر بہت ساری باتیں آتی تھی، میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں بھائی. پلیز آپ سے گزارش ہے آپ دیکھیں، آپ اپنے علاقے کے لیے کام کریں. اور یہ جو سوشل ورک ہے اس کے دیکھیں، ایک انور صاحب آپ نے چن لیے، دوسرے آپ نے سردار کیا کہتے ہیں جاگر صاحب کو چن لیے، 2 بندے تو یہ آپ کے پاس ہو گئے. 2 بندے کا مطلب 11 بندے ہو گئے. ہمارے بس میں جو بھی ہے مجھے بھی شامل کرنا اس ٹیم میں. آپ میرے بس میں جو ہوگا میں کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں آس پاس جتنے لوگ ہیں جو کمیونٹی لیول کے ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو کم از کم جو بندہ 50,000 سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے نا وہ آرام سے 500 روپے پر منتھ آپ کو دے سکتا ہے. ان کی آپ لسٹ بنائیں اور اس کے بعد ان سے آپ باقاعدہ میٹنگ کریں گے. پھر آپ جو ہے نا اسکول کی اپگریڈیشن کے حوالے سے کوشش کریں. تو وہ آپ کو پتا ہے الطاف حسین علی بڑے مشہور شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نہ کہتے تھے کہ چپ رہو حالی، ہم نہ کہتے تھے چپ رہو حالی، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت. اس لیے اگر کوئی سچ بولیں گے تو رسوائی کا خطرہ ہے. اس لیے یہ ہے کہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انمول ہیرے ہیں انور صاحب اور سردار لیاقت صاحب. یہ اس عمر میں آپ یقین کریں آج بھی جو ہے نا وہ اس سوچ میں کہ شام کو اگر میں لیٹ ہو گیا تو میرے کھانے کا کیا ہوگا، اس لیے کہ اگر ان سول میں نہیں لگاؤں گا تو میرا کھانا کیسے ہوگا. آپ دیکھیں اس انداز میں جو کوئی بندہ اگر گھر سے نکلتا ہے، ان کی جو محترم ہے شروع میں ان کی بڑی مخالف تھی، لیکن جب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ سردار لیاقت صاحب کسی مقصد کے لیے، نئے مقصد کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئی ہیں. یہ بڑی بات ہے. والدین ایک اور نمبر 2 گھر والے، یہ ان کا اگر آپ کے ساتھ ہو، الفاظ اچھے ہوں، الفاظ ان کی طرف سے آپ کے اچھے ہوں، آپ بہت کچھ کر جاتے ہیں. یہی بات. تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ لوگ بے شک یہ اسکول اس طرح کامیاب نہیں ہے جس طرح چاہتے ہیں، لیکن لوگ ابھی زندہ ہیں. یقین کریں آپ. چرچل نے کہا تھا کہ میں 20 دفعہ آ رہی ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کیا میرے ملک کی جو عدالتیں ہیں وہ انصاف دے رہی ہیں. ہاں بڑی بات کی. اگر اس نے عدالتوں کی بات کی
تو آپ کے بارے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ یہ اللہ آپ کا ترقی کرے، یقینی طور پر میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ اسکول ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ باقی باتیں آپ کو پتا ہے بہت ساری کی جا سکتی ہیں، ہماری دعا ہے کہ آپ میں سے کوئی دوست ایسا آئے کہ جو شام کو بھی اس اسکول کو بزی رکھنے کے لیے کمپیوٹر لیب کا سیٹ اپ بنایا، بہت اچھی بات، اور اس کے بعد مونٹیسری لیب، یہ دو چیزیں آپ کر لیں، میرے خیال میں یہ اسکول آپ کا اس پورے علاقے میں بہترین ہو جائے گا۔ اور دوسرا ایک میری گزارش سیدہ لیکن صاحب کے ریفرنس سے اور سیدہ نور صاحب کے ریفرنس سے ہے کہ اگر دلی کا وزیر اعلیٰ، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، بھول جاتا ہے مجھے نام، کیا نام ہے اس کا، اس شخص نے یقین کریں آپ پوری دلی میں واحد اس کا جو صوبہ ہے دلی عام آدمی پارٹی والا ہے، وہ ینگ آدمی ہے جی، 40 سے کم عمر ہے وہ، اس بندے نے ویلفیئر اسٹیٹ بنا لی ہے جناب، ویلفیئر اسٹیٹ، اس نے دلی کو ویلفیئر اسٹیٹ بنا کے رکھ دیا ہے، اور اس کا کون سا ایمان ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے صرف۔ اس نے کہا تھا کہ 300 واٹ تک جس 300 یونٹ جو آتے ہیں جو آپ کے بل کے اس تک بجلی معاف ہوگی، 350 تک لے گیا ہے وہ۔ یہ جو بندہ 350 واٹ تک بجلی استعمال کر رہا ہے اس کی بجلی مفت ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ دوسری بات تو یہ کہ پرائیویٹ اسکولوں کو میں ختم کروں گا اور گورنمنٹ اسکول میں بچوں کو منتقل کروں گا، لیکن معیار اچھا بنا کر، اس نے گورنمنٹ اسکولوں کا معیار اچھا بنایا، 5.5 لاکھ طالب علم پرائیویٹ اسکولوں سے اٹھ کے گورنمنٹ اسکولوں میں آگے فری تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات آپ دیکھیں، اس نے بڑی خاص بات کی کہ دلی کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک، وہ سب کی سب فری سفر کر رہی ہے۔ اور پھر اس کو کسی نے کہا کہ آپ اتنا کچھ بانٹ رہے ہو، آپ اس دلی کے لیے بنا کیا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے 5 سالوں میں 34,000 ارب جو اس کا انکم تھی اس کو بڑھا کے میں نے 86,000 ارب کر دی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہندو جو ہے جس کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں آیا، صرف انسانیت کا علم اس کے پاس آیا، اس نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بھی چاہیں تو اسکول تو بہت چھوٹی سی چیز ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ حشمی صاحب، آپ نے اپنے